اور نیوزی لینڈ اس پہ بات ہوگی اس شو میں لیٹر آن. لیکن اچھا میچ ہوا اور امید تھوڑی سی شاید کہیں زیادہ تھی, لیکن جس کا ڈر تھا وہی ہوا سا نا. میں نے پہلے بھی کہا تھا لیکن میری بات کوئی سنتا نہیں ہے, آپ ان لوگوں کی سن لیتی. بہرحال آج کے اس میچ میں آپ نے یہ بات کہی تھی صبح, میں آپ سب کو پہلے ویلکم کرتا ہوں, سوری تینوں کو بہت بہت خوش آمدید. جیتنے پہ نہیں میں نہیں تو آپ کے ہارنے پہ بہت ایکسائٹڈ ہوں. اچھا یہ بتائیے مجھے, آپ نے کہا تھا 240 تک روکے تو یہ چانس بنتا ہے, لگ بھگ اتنا ہی رہا 249. کہاں مس آؤٹ کر گئے آپ کو لگتا ہے؟ میں بالکل پھر شعیب بھائی سے بھی یہی بات کری تھی کہ جس طرح انہوں نے چیز سٹارٹ کیا, شروع میں پاور پلے میں بھی وہ اٹیک آبویسلی نہیں کر پائے, پھر اس کے بعد ویل ینگ اور کین ولیمسن کا جو ٹائم تھا کھیلنے کو, اور اس کے بعد ڈیرل مچل بھی جب آئے تو ان کی بھی انٹینٹ ایسے نظر آتا تھا کہ وہ لمبا لے کے جانا چاہ رہے ہیں کہ ہم آخری 10 اوورز میں اٹیک کریں گے, اور وہ کر بھی سکتے ہیں بیکاز دے ہیو گلین فلپس. پر بہت جب آپ ریلائی کر دیتے ہیں, وہ اگر کھڑے رہتے 5 یا 6 اوور تو شاید سچویشن فرق ہوتی. بٹ شروع میں مجھے لگتا ہے کہ گیم کافی حد تک ان کے ہاتھ سے انڈیا نے لے لی, کہ وہ بہت زیادہ ان کے اسپنرز جو تھے وہ پھر ڈومینیٹ کرنا شروع ہو گئے تھے. شعیب 30 پہ 3 ایسا لگا تھا کہ تھوڑا سا ٹیسٹ ہوں گے, لیکن پھر وہ کہتے ہیں لٹمس ٹیسٹ پاس کر لیا انہوں نے, انڈیا نے ایک بار پھر. دیکھیں اب 2-3 میچز ایسے ہو گئے ہیں جہاں پہ انڈیا نے ارلی وکٹس لوز کیے ہیں, پھر اکشر پٹیل آئے ہیں اور انہوں نے ایک آ کے پارٹنرشپ لگائی ہے. آئی تھنک شریاس ایئر کی جو اننگز ہے, شروع میں انہوں نے ٹائم لیا, پھر اس کے بعد انہوں نے ایک دم جو ہے بلو روک کو 3 چوکے مارے, اس کے بعد جو ہے وہ مومنٹم واپس ان کے پاس آیا, پھر وہ رن بال جو ہے وہ گیم شروع ہو گیا. تو جب آپ کی ارلی وکٹس بھی جائیں ٹھیک ہے, یو ٹیک ٹائم, اسپیشلی جب آپ ٹف کنڈیشنز میں کھیل رہے ہوں جہاں پہ جو ہے 240 250 جو ہے وہ ڈیفینڈیبل ہے, لیکن اس کے باوجود بھی رنز بنانے کے لیے آپ کو جو ہے کچھ نہ کچھ حرکت ایز اے بیٹر کرنی ہے. اور وہ انہوں نے جو ہے کریز سے تھوڑا سا ہل بھی رہے تھے, ایک جگہ کھڑے ہو کے نہیں کھیل رہے تھے, کریٹ کر رہے تھے اپرچونٹیز رنز بنانے کی. تو آئی گیس وہ جو ایک پارٹنرشپ تھی شریاس ایئر کی اور اکشر پٹیل کی, وہ انڈیا کو جو باقی کے بیٹرز آنے والے تھے ان کو انہوں نے ایک مومنٹم دیا, اوور سکل کیے, رنز بنائے, اور ایک ایسا پلیٹ فارم جو ہے وہ بنا کے دے دیا نیچے والے بیٹرز کو کہ وہ ٹارگٹ ایک ایسی جگہ پہ لے کے جا سکیں جہاں پہ وہ ڈیفینڈ کر سکیں. میں مینشن کیا تھا شاید شعیب نے بھی کہ شاید واشنگٹن کو کھلائیں, کچھ اور فارمر کرکٹرز بھی یہی کہہ رہے تھے پاکستان میں, لیکن ایسا لگتا ہے کہ انہوں نے کنڈیشنز کو, ہر چیز کو اتنا پرفیکٹلی ریڈ کیا ہے. چوتھا اسپنر آج کھلایا, 9 وکٹیں اسپنر لے گئے آج 10 میں سے. دیکھیں نظر آ رہا تھا جب پچ رپورٹ ہم نے ارلی مارننگ دیکھی, جب لائک آفٹرنون میں ہمیں جب پتا لگا کہ یہ پچ ہے, تو وہ کیونکہ دبئی میں ہم لوگ بہت کھیلے, 8 سے 10 سال ہم لوگوں نے کھیلا ہوا ہے, اور جب اتنی سلو پچ, اتنی ڈرائی پچ ملے تو دیر از نو چانس کہ آپ اس کو چیز کی طرف جائیں اگر آپ کے پاس کوالٹی اسپنر موجود ہیں. اور انڈیا کے پاس دے آر بلیسڈ ود دیٹ, ان کے پاس اتنی آپشنز ہیں کہ انہوں نے آج 4 اسپنر جو ہے گراؤنڈ میں اتارے, اور وہ ان کی اسٹریٹجی بالکل رائٹ تھی. بیٹنگ فرسٹ واز آلویز اے بیٹر آپشن جو آج کی کنڈیشن تھی. آئی تھنک لوزنگ ٹاس آئی سیڈ ارلیئر ان دا پری میچ کہ اٹس گڈ تھنگ ٹو ہیو ایز اے کیپٹن, کہ ویسے بھی وہ انہوں نے بولا کہ وہ بریک تھرو دے دیے اور ٹوٹلی انڈر پریشر ڈالا, لیکن کوالٹی اننگز جیسے شریاس ایئر کی بات کریں, اس میں ان کی فیلڈنگ کی اگر آپ بات کریں تو جو وراٹ کوہلی کا کیچ ہے دیٹ از اے اسپیشل ون. لائک بڑے عرصے بعد شاید ہی اس طرح کی کوئی ایتھلیٹک قسم کی جو ایفرٹ ہم نے دیکھی, جو گلین فلپ تو مشہور ہو گئے ہیں کہ اس طرح کے کیچز وہ لیتے ہیں, لیکن آج جو کیچ تھا یہ اسپیشل تھا. اٹ ریمائنڈز می دا ڈیز آف جونٹی روڈز. اس کے بعد اگر ریکوری کی بات کریں تو دیکھیں جو پلیئر ہوتا ہے وہ صرف 1 رول کے لیے نہیں بن سکتا, یہ ہم بار بار کہہ رہے ہیں, اور اچھی ٹیمیں یہ سمجھ چکی ہیں کہ ان کے پلیئرز کو ہر طرح کی کنڈیشن کو ہینڈل کرنا آنا چاہیے. وہ 1 ڈائمینشنل پلیئر نہیں ہو سکتا. شریاس ایئر نے پہلے پریشر ایبزارب کیا, اس کے بعد ان ڈاٹ بالز کو جو اس وقت کی ضرورت تھی کہ وہ رسکی شاٹ نہ کھیلیں, انہوں نے اس پریشر سے گزرنے کے بعد پھر اپنے سیٹل ہونے کے بعد اٹیک کیا, اور جو اننگ انہوں نے کھیلی انہوں نے میک شیور کیا کہ اس پچ کے اوپر 240 250 از اے پار رنز اکارڈنگ ٹو دا بالنگ ریسورسز وی ہیو. تو جب وہ انہوں نے ٹچ کر دیا دین اٹس آل فار دا اسپنرز. آئی تھنک جو 4 اسپنر کی آپ بات کر رہے ہیں, ورون جو ہیں وہ لیڈنگ فرام دا فرنٹ تھے. میں نے پہلے کہا تھا کہ ان کو کھلانا چاہیے آج کی کنڈیشن میں, اور ان کو کھلایا بھی گیا کیونکہ وہ پچھلی ریسنٹ بہت اچھی فارم میں ہے. لاسٹ جو سیریز ہوئی انگلینڈ کے خلاف اس میں بھی وہ بہت اچھی بالنگ کر رہے تھے, لیکن کیونکہ جب وہ یہاں پہنچے تو ایک ڈفرنٹ کمبینیشن کے ساتھ وہ کھیلے, لیکن جیسے ان کو موقع ملا انہوں نے پرفارم کیا. اور یہ شو کرتا ہے کہ جب ایز این انڈیویجول آپ پازیٹیولی اپنی ٹرن کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں تو آپ ہمیشہ پرفارم کرتے ہیں.
वही बात है जब आज मैच से पहले हो रही थी कि एक्स्ट्रा स्पिनर कोई भी क्रिकेटर, चाहे न्यूजीलैंड में भी हमने देखा या इंडिया में भी, जिसको मौका मिल रहा है 11 में आने का, वो परफॉर्म कर देता है और एक अजीब सी मुश्किल पैदा कर देता है कप्तान के लिए। तो वरुण की आपने जिक्र किया, वरुण चक्रवर्ती ने आज 42 रन दिए 10 ओवर में, 5 विकेट्स उन्होंने हासिल की। आपको दिखाते हैं मलिक, अगर इनकी बॉलिंग देखें आप यहाँ पर, क्या डिफरेंट है या क्या ऐसी चीज थी टैक्टिक जो आपको लगा कि कामयाब हुए इन दिस ओनली अपॉर्चुनिटी दैट ही गॉट? देखिए, उनकी सबसे अच्छी चीज है जब भी कोई ऐसा मिस्ट्री स्पिनर जो है, मिस्ट्री स्पिनरिंग करे, और इनमें ये वो क्वालिटी है कि ये विद इन द स्टंप्स करते हैं, क्योंकि पता नहीं चलता है बैटर के बॉल बाहर जाएगा अंदर आएगा, तो जब स्टंप्स में रहता है तो आप ये दोनों बैट के एजेस को जो है वो चैलेंज करते हैं। तो ये इनकी जो है क्वालिटी है। और दूसरा, आप एक चीज नोटिस करें कि हर स्पिनर नहीं कामयाब होता उन कंडीशंस में। आई थिंक ये थिंक टैंक को जरूर क्रेडिट देना चाहिए, जो लो ट्रेजेक्ट्री वाले बॉलर्स हैं, जिनकी